محترم ناظرین، آج ہمارا موضوع ہے قرآن کریم کے حقوق۔ جس طرح ہم معاشرے میں رہتے ہوئے مختلف چیزوں کے حقوق کا تعین کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ والدین کے حقوق ہیں، یہ اولاد کے حقوق ہیں، یہ رشتہ داروں کے حقوق ہیں، یہ ہمسایوں کے حقوق ہیں، یہ خامند کے حقوق ہیں، یہ بیوی کے حقوق ہیں۔ ان سب سے بڑھ کر جس چیز کا اہتمام مجھے اور آپ کو، ہم سب کو بطور مسلمان کرنا ہے، وہ ہے قرآن کریم کے حقوق۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محترم ناظرین کرام، پروگرام ستارہ حرم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر مسعود قاسم۔ محترم ناظرین، آج ہمارا موضوع ہے قرآن کریم کے حقوق۔ جس طرح ہم معاشرے میں رہتے ہوئے مختلف چیزوں کے حقوق کا تعین کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ والدین کے حقوق ہیں، یہ اولاد کے حقوق ہیں، یہ رشتہ داروں کے حقوق ہیں، یہ ہمسایوں کے حقوق ہیں، یہ خامند کے حقوق ہیں، یہ بیوی کے حقوق ہیں۔ ان سب سے بڑھ کر جس چیز کا اہتمام مجھے اور آپ کو، ہم سب کو بطور مسلمان کرنا ہے، وہ ہے قرآن کریم کے حقوق۔ محترم ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم اللہ رب العالمین کی وہ کتاب ہے جو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی۔ اور آپ دیکھیے یہ قرآن آپ پہ کیسے نازل ہوا۔ آپ کے جد امجد، جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی تو اللہ رب العالمین سے دعا مانگی تھی۔ تعمیر کعبہ کے وقت دعا یہ تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، ربنا وابعث فیہم، اے ہمارے رب ان میں ایک ایسا نبی بھیج، ایسا رسول بھیج، یتلو علیہم آیاتہم، جو ان کے اوپر تیری آیات کی تلاوت کرے، ویزکیہم، ان کا تزکیہ کرے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ اور پھر اس کی تعبیر اس وقت ہوئی جو سورہ آل عمران کی 164 نمبر آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین، کہ البتہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کیا ہے جب ایک رسول انہی میں سے ان کی طرف بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان کے اوپر آیات کی تلاوت کرتا ہے اور ان کو قرآن سکھاتا ہے، حکمت سکھاتا ہے، اور ان کو گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ اس سے پہلے یہ لوگ گمراہ تھے۔ محترم ناظرین، آپ دیکھیے اللہ احکم الحاکمین کی کتنی بڑی شان اور عظمت ہے کہ اس نے ہمارے نبی محترم جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کو آخری نبی بنایا، تاجدار ختم نبوت کا تاج آپ کے سر پہ رکھا، اور آپ کو آخری الہامی کتاب قرآن مجید آپ کو عطا فرمائی۔ وہ قرآن ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ سب سے پہلا حق قرآن کا یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے۔ قرآن کہتا ہے تنزیل من رب العالمین، سورہ حاقہ کی 43 نمبر آیت ہے کہ یہ اس پر ایمان لانا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ تنزیل من رب العالمین، یہ قرآن رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ محترم ناظرین،
پھر دوسرے نمبر پر دیکھیے اسی کی دلیل اللہ رب العالمین نے سورہ شعراء کی 192، 193، 94، 95 نمبر آیت میں فرمایا اِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ قرآن اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے، نزل بہ الروح الامین، جسے روح الامین جناب جبرائیل علیہ السلام نے نازل کیا، علی قلبک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قلب اطہر پہ نازل کیا، لتکون من المنذرین، تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں۔ کیسے، کس طرح نازل کیا؟ بلسان عربی مبین، واضح عربی زبان میں اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو نازل فرمایا۔ محترم ناظرین کرام، اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو نازل فرمایا، اور دوسرا محترم ناظرین، اس کا حق ہمارے اوپر کیا ہے؟ اس قرآن کریم کی تلاوت کی جائے۔ اللہ احکم الحاکمین قرآن میں فرماتے ہیں اتل ما اوحی الیک من الکتاب، سورہ عنکبوت کی 52 نمبر آیت ہے، فرمایا اتل ما اوحی، تلاوت کیجئے ما اوحی الیک من الکتاب، جو آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کتاب نازل کی گئی، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کیجئے۔ اور پھر قرآن کریم میں ہی سورہ کہف کی 27 نمبر آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ، وَاتْلُ مَا أُوحِيَ، تلاوت کیجئے ما اوحی الیک من کتاب، جو آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے کتاب نازل کی گئی۔ محترم ناظرین، سورہ بقرہ کی 121 نمبر آیت، اللہ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، یتلونہ، وہ اس قرآن کو پڑھتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ قرآن، اس کو کیسے پڑھنا چاہیے؟ اس کے پڑھنے کے کچھ آداب ہیں، اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے کچھ آداب بتائے، کچھ احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ باتیں ہمارے لیے ملحوظ رکھنے کو کہا گیا ہے۔ سب سے پہلی بات، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین سورہ مزمل کی 4 نمبر آیت میں فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ ٹھہر کر اس کی تلاوت کرنی چاہیے۔ محترم ناظرین، اس کی تلاوت کا دوسرا ادب کیا ہے؟ کیونکہ حقوق قرآن کی بات ہو رہی ہے، دوسرا حق تلاوت قرآن کا ہے، تو جب حقوق کی بات ہو تو کام وہ کرنا چاہیے جس کا شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے یا جس کے حوالے سے بتایا ہے۔ تو ہمیں بتایا گیا کہ اس قرآن کو جہاں پہ ٹھہر کے پڑھنا ہے وہیں پہ خوبصورت آواز سے پڑھنا ہے۔ سنن ابن ماجہ کی 1342 نمبر حدیث ہے، فرمایا زین القرآن باصواتکم، قرآن کو مزین کرو اپنی خوبصورت آوازوں کے ساتھ، اپنی آواز کو پیاری بنائیں، قرآن کو بہترین لہجے میں، بہترین ایکسنٹ میں، بہترین قرات میں اور بہترین انٹونیشن پیٹرن اپناتے ہوئے قرآن کریم کی محترم ناظرین تلاوت کرنی چاہیے۔ اور براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع الصغیر کی حدیث 3145 نمبر ہے، فرمایا حسنوا القرآن باصواتکم، قرآن کریم کو خوبصورت بناؤ اپنی آواز کے ساتھ، فإن الصوت الحسن، کیونکہ بہترین جو اچھی آواز ہوتی ہے، یزید القرآن حسنا، یہ قرآن کریم کو مزید حسنا، مزید خوبصورت بنا دیتی ہے، یزید القرآن حسنا، مزید خوبصورت بنا دیتی ہے، مزید اچھا بنا دیتی ہے۔ اچھی آواز ہوگی، قرآن اچھا پڑھا جائے گا، قرآن کریم کو پڑھنے والا اس قرآن کی نسبت کے ساتھ اس کا کردار اور اس کا ہر لحاظ سے ادب و احترام معاشرے میں اللہ تعالیٰ قدر کے ساتھ بڑھا دیتے ہیں۔ اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلاوت قرآن میں بکا کی مطلوبیت ہے، یعنی قرآن انسان پڑھے اور
قرآن کا اثر اس کے اوپر ہو۔ قرآن کریم کی آیت سنیے، سورہ زمر کی آیت ہے 23 نمبر۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے اللہ نزل احسن الحدیث کتاب متشابہ ہے، اللہ نے ایسی کتاب نازل کی، ایسی کتاب ہے جو ملتی جلتی ہے، جس کی آیات ملتی جلتی ہیں، وہ احسن الحدیث ہے، بہترین کتاب ہے، بہترین حدیث ہے۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کی سکنز، ان کے چمڑے اس سے کانپ اٹھتے ہیں۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کی سکنز، ان کی جلد وہ اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہوتی ہیں نرم ہو کر۔ یہ قرآن کریم ہے جس کے حوالے سے اللہ احکم الحاکمین نے جس کا اثر بتایا ہے، اور قرآن کریم یقینی بات ہے اپنے پڑھنے والے پر اتنا بہترین اثر رکھتا ہے کہ اس کا دل نرم بھی ہوتا ہے، اور نرم ہوتا ہی اس بنا پہ ہے کہ قرآنی آیات اس پہ اثر کرتی ہیں۔ محترم ناظرین، ہم اس سلسلے کو اگلے پروگرام میں جاری رکھیں گے کہ قرآن کریم کے حقوق کون سے ہیں، یہیں سے گفتگو انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں کریں گے۔ جب تک کے لیے اجازت، خدا حافظ۔